with the name of Allah Almighty. Defaulter, arrear of land revenue. जब कोई भी किसान किसी estate के अंदर खेती बाड़ी कर रहा है, वो नहर से पानी ले रहा है, वो फ़िज़ा के कुछ और गवर्नमेंट के सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। गवर्नमेंट उसको कहती है कि मुझे रेवेन्यू दो, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा मुझे दो। रेवेन्यू का वैसे मतलब इनकम होता है, हिस्सा होता है। तो गवर्नमेंट सीधे अल्फाज में टैक्स लगाती है उस पर, उसकी इनकम पर टैक्स लगाती है। अगर वो शख्स ये रेवेन्यू देने में नाकाम रहता है तो उसको डिफॉल्टर कहते हैं, और कहते हैं यहाँ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हो गया है, लैंड रेवेन्यू के अंदर रुकावट हो गई है, लैंड रेवेन्यू अनपेड हो गया है। जब लैंड रेवेन्यू अनपेड होता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रेवेन्यू ऑफिसर, कलेक्टर जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं? या तो उसकी ज़मीन किसी और के हवाले कर दें, ट्रांसफ़र कर दें ज़मीन किसी और को, और कहें तुम इस ज़मीन पर खेती बाड़ी करो और फिर गवर्नमेंट को उसके पैसे दो और अपना प्रॉफिट उठाओ। जब तक कि एरियर्स क्लियर नहीं होते दूसरे को दे दो, या उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाए, या उस डिफ़ॉल्टर की कोई और प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी जाए, या डिफ़ॉल्टर कोई और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दे। ये गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफिसर के पास मेथड्स हैं रिकवरी के, ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन 5, What is an arrear of land revenue? Who is a defaulter? डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट का मकरूज हो जाए, पैसे ना दे। Enumerate the process for recovery of arrears of land revenue. वजाहत करें उस प्रोसेस की, उस अमल की जिसके ज़रिए रिकवरी होती है। किसकी? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो अनपेड है उनकी रिकवरी का क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, क्लियर करें। 2008 डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस बाय विच एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड। वो कौन से अमल मौजूद हैं, मेथड मौजूद हैं जिससे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की रिकवरी हो सकती है। 2008 अगेन, व्हाट अदर सम्स आर रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू पर तो एरियर हो गए, अनपेड हो गए। लैंड रेवेन्यू जब अनपेड हुआ उसको तो रिकवर करते हैं, क्या इसके अलावा कोई और भी गवर्नमेंट की अमाउंट होती है जिसको रिकवर करना होता है? कोई और सम्स भी होते हैं, सम्स का मतलब कुछ और पैसे। यस, गवर्नमेंट किसी पर फाइन लगाती है, वो कोई चार्जेस लगाती है, वो इस तरह के कोई मेंटेनेंस के अखराजात हैं, कोई वो नहीं देता तो वो भी डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। वो सम्स भी ऐसे ही कलेक्ट होते हैं जैसे कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द सेल ऑफ होल्डिंग ऑफ डिफ़ॉल्टर फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। डिफ़ॉल्टर की होल्डिंग को सेल करके कैसे रिकवरी की जाती है? डिफ़ॉल्टर की होल्डिंग से मुराद क्या है? उसकी ज़मीन। एक एस्टेट के अंदर, खोलखो एस्टेट के अंदर मिस्टर राम की 10 एकड़ ज़मीन है। उस 10 एकड़ ज़मीन के साथ दूसरे किसी शख्स की ज़मीन है, नाखुदाई की ज़मीन है जो कि 16 एकड़ है। तो ये होल्डिंग है उसकी। होल्डिंग का लफ्ज़ इस तरह इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात किसी ने टेनेंसी पर भी ज़मीन ली होती है तो वो होल्डिंग है, उसकी अपनी तो नहीं है लेकिन उसके पास है, होल्डिंग है, उसने होल्ड कर रखी है, इसलिए लफ्ज़ होल्डिंग इस्तेमाल करते हैं। तो होल्डिंग को सेल कर दिया जाता है। एनुमरेट डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मुख्तलिफ प्रोसेस बताइए।
کون سے ہیں لینڈ ریونیو کو اکٹھا کرنے کے لیے، لینڈ ریونیو کی ایریئرز آف لینڈ ریونیو کی ریکوری کے لیے. ڈسکس دا پروسیس آف اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن آف دا ڈیفالٹر فار دا ریکوری آف ایریئرز. ڈیفالٹر کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو 10 دنوں تک بند رکھا جا سکتا ہے. تو بتائیے اس کا پروسیس کیا ہے. 2011-2014 لینڈ ریونیو از اے جوائنٹ اینڈ سیویریل لیبلٹی آف آل شیئر ہولڈرز آف دا ہولڈنگ. جتنے بھی زمینداران ہیں، چاہے وہ ٹیننٹ ہیں چاہے وہ لینڈ اونرز ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں ایک اسٹیٹ کے یا ایک زمین کے اندر جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں، سب پر لائبلٹی بنتی ہے، جوائنٹ لائبلٹی ہے کہ وہ کیا کریں، وہ لینڈ ریونیو دیں. ایکسپلین کریں واٹ آر دا ویریس مینس فار ریکوری آف ایریئرز آف لینڈ ریونیو. 2012 واٹ آر دا کوریسو میئرز، کوریسو اسٹرانگ میئرز، کون سے اسٹرانگ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جو کہ پرسکرائبڈ ہیں انڈر لا، قانون جن کو بتاتا ہے کہ یہ آپ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں فار دا ریکوری آف ایریئرز آف لینڈ ریونیو. Also explain the remedies open to a person denying his liability for an arrears. اگر ایک شخص ڈینائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں یہ ان پیڈ اماؤنٹ پے کروں، تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ بیچارہ کون سی عدالت میں جائے گا، وہ پیمنٹ کیسے دے گا یا واپس کیسے لے گا. ڈسکس ان ڈیٹیل دا پروسیسز which may be invoked against the defaulter for the recovery of arrears of land revenue. دوبارہ وہی کوشچن ہے، ڈیفالٹر کے خلاف کون کون سے پروسیسز پروسیڈ کیے جا سکتے ہیں ریکوری کے لیے ایریئرز آف لینڈ ریونیو. 2013 ڈسکس ان ڈیٹیل دا لا ریلیٹنگ ٹو سیل آکشن آف دا اموویبل پراپرٹی آف ڈیفالٹر. ڈیفالٹر کی اموویبل پراپرٹی کے بارے میں، اموویبل پراپرٹی کو آکشن نیلام کرنے کے بارے میں ڈیٹیل کریں، کیا قانون موجود ہے، کس لیے، آف دا ریکوری آف ایریئرز آف لینڈ ریونیو. 2015 کیونکہ ریکوری کرنی ہے لینڈ ریونیو کی. اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، جب کوئی لینڈ ریونیو نہیں دے گا تو وہ اسے ہم کہیں گے ایریئر آف لینڈ ریونیو، اس شخص کو کہیں گے ڈیفالٹر. اور آر او یعنی کہ ریونیو آفیسر اور کلیکٹر وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، ڈفرینٹ میتھڈز لگا کر وہ وہاں سے ریکوری کریں گے. وہ میتھڈز آپ نے بتانے ہیں. سیکشن 80 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، اس کا سیکشن 80 ہے. If a landowner fails to pay land revenue، اگر ایک لینڈ اونر ناکام ہو جاتا ہے پے کرنے میں لینڈ ریونیو. لینڈ ریونیو کسے کہتے ہیں یاد ہے؟ چارجز یا ریٹس لیوائڈ بائی گورنمنٹ آن لینڈ اونرز. لینڈ اونرز پر گورنمنٹ جو ٹیکس لگا دے، اسیسڈ بائی پرافٹ، ان لینڈ اونرز کے پرافٹ کو دیکھتے ہوئے، پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے، رینٹ کو دیکھتے ہوئے، پریویس ریکارڈ آف کلیکٹر کو دیکھتے ہوئے. لو میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ لینڈ ریونیو کیا ہوتا ہے. لینڈ ریونیو وہ ٹیکس ہوتا ہے جو گورنمنٹ لینڈ اونرز پر لگاتی ہے. کتنا لگائے گی؟ اسیس کرے گی لینڈ اونر کے پرافٹ کو دیکھ کر، پروڈکشن کو دیکھ کر، رینٹ کو دیکھ کر، پریویس ریکارڈ آف کلیکٹر کو دیکھ کر. یعنی کوئی بھی لینڈ اونر فیل ہو جائے گا اگر لینڈ ریونیو دینے میں اسیسڈ آن ہز ہولڈنگ، جو اس کی ہولڈنگ پر اسیس کی گئی ہے کہ اس کی ہولڈنگ، اس کی زمین پر اتنا ٹیکس بنتا ہے، دینے میں کوئی بھی ناکام، سمجھو کہ وہ ڈیفالٹر ہو گیا. اور یہاں پر ٹرم سامنے آئی ایریئرز آف لینڈ ریونیو. اچھا یہ تو ہے لینڈ ریونیو جو زمین کے اوپر ٹیکس گورنمنٹ لگایا. بعض کو ادر سمز بھی تو ہوتے ہیں، ان کو بھی تو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ادر سمز کیا ہو سکتے ہیں؟ فیس ہیں، کچھ چارجز ہیں فار مینٹیننس اور کنسٹرکشن. کنسٹرکشن کس چیز کی یا مینٹیننس کس چیز کی؟ ڈرینیج سسٹم ہے، کنالز ہیں،
واٹر پولز ہیں یا واٹر کا سٹوریج ہے، ماؤنٹس ہیں، کوئی ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھر کر پھر آگے کی طرف آ جاتے ہیں، انہیں پیچھے اپنی جگہ پر رکھنا ہے تو اس کی مینٹیننس چاہیے۔ ویٹ لینڈ کوئی ایسی زمین ہے جو کہ دلدلی ہے، مارش ہے، دلدلی ہے، تو اس زمین کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو اخراجات کیے ہیں وہ انہی لوگوں سے لے گی، تو یہ ادر سمز میں آئے گا۔ اس طرح فائنز ہیں، بعض کا جرمانے کا دے جاتے ہیں، ولیج آفیسر سیس ہیں، لمبردار کی کچھ پیمنٹ رہتی ہوتی ہے، لمبردار کا کوئی کمیشن رہتا ہوتا ہے، اکاؤنٹ آف پاسچر، ملز، فشریز، نیچرل واٹر، بعض اوقات گورنمنٹ نے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں پاسچر کے، یہاں پر آپ بھینسیں، بکریاں، گائیں چراتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں تو اس کے آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ فیس دینی ہے۔ مل چکی لگائی ہوئی ہے، بجلی پیدا کرنے کے لیے پن چکیاں لگائی ہوئی ہیں۔ فشریز کوئی مچھلیاں پکڑنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی ریور گزر رہا ہے سپوز، نیچرل واٹر ہے، اس کے پیسے چاہیے۔ سیکیورٹی فار دا پیمنٹ، بعض اوقات آپ سیکیورٹی رکھوا جاتے ہیں یا کوئی شخص شورٹی دیتا ہے کہ جی میں اس کے بدلے پیمنٹ کروں گا، تو وہ گارنٹر ہوتا ہے۔ شورٹی فار دا پیمنٹ وہ ریکور کرنی ہوتی ہے۔ اینی سم وٹ گورنمنٹ اناؤنس، کوئی بھی پیسہ جو گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ فلاں صاحب نے دینے ہیں، یہ ادر سمز ہیں۔ اب آپ کو میں نے اب تک دو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ لینڈ ریونیو کیا ہوتا ہے، کسان کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے اس کی پرافٹ، اس کے رینٹ، پروڈکشن دیکھ کر۔ دوسری بات میں نے کی کہ لینڈ ریونیو کے علاوہ ادر سمز بھی ہوتے ہیں جو کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ادر سمز فائنز ہو سکتے ہیں، ولیج آفیسر سیس ہو سکتے ہیں، کوئی پاسچر کے پیسے، کوئی فشریز کے پیسے ہو سکتے ہیں، مینٹیننس کا کوئی خرچہ ہو سکتا ہے۔ جو بھی ادر سمز نہیں دے گا، جو شخص بھی لینڈ ریونیو نہیں دے گا، ہم اسے کہیں گے ہی از اے ڈیفالٹر۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب تک ہم نے یہ ڈٹرمائن کیا کہ ڈیفالٹر کون ہوتا ہے، جو لینڈ ریونیو نہ دے، جو ادر سمز نہ دے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے گورنمنٹ کولیکٹنگ ایجنسیز اڈاپٹ ڈفرینٹ میتھڈس ٹو کلیکٹ اٹ۔ گورنمنٹ کی کولیکٹنگ ایجنسیز ہیں، پیسہ کلیکٹ کرنے کے ڈپارٹمنٹ ہیں، گروپ ہیں، لوگ ہیں جنہیں پیسہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ریونیو آفیسر یا کلیکٹر، کلیکٹر کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیکٹر پیسہ کلیکٹ کرتا ہے، اس نے آگے ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے جو جاتے ہیں، آدمی کو پکڑتے ہیں، ڈیفالٹر کو پکڑتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے ٹائم دیتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سے پیسے لیتے ہیں۔ کون کون سا طریقہ ہے؟ بائی نوٹس آف ڈیمانڈ، آر او ریونیو آفیسر نیکسٹ ڈے آف ایریئر، جس دن پیسے نہیں آئے، لاسٹ وارننگ کی ڈیٹ گزر گئی، اگلے دن وہ ایک نوٹس لکھے گا، اسے کہتے ہیں نوٹس آف ڈیمانڈ کہ پیسہ دو ہمارا۔ دوسرا میتھڈ بائی اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن آف ڈیفالٹر، ڈیفالٹر کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، اسے تھانے میں یا آفس میں بند رکھا جاتا ہے۔ کب کرے گا ایسا؟ اریسٹ کا حکم کب دے سکتا ہے آر او یا کلیکٹر؟ لیپس آف 30 days، جب 30 دن گزر جائیں اور آپ کو ریکوری نہ ہو۔ ریونیو آفیسر ول ایشو وارنٹ، ریونیو آفیسر وارنٹ ایشو کرے گا کہ پکڑ لو اس شخص کو۔ کون پکڑنے جائے گا؟ اریسٹ بائی پولیس آفیسر، پولیس آفیسر پکڑے گا۔ اور یا کلیکٹر کین کیپ ہم فار 10 days، 10 دن تک اسے آپ نے ذلیل کرنا ہے تھانے میں بٹھا کر۔ ایکسیپشن، ایکسیپشن کیا ہے؟ کس کو آپ نہیں پکڑ سکتے؟ وکیل کو ہیں؟ نہیں، وکیل کو نہیں، فیمیل کو نہیں پکڑ سکتے، لونیٹک کو، فیمیل کو پکڑے الٹا پھر آپ کے گلے میں پڑی ہو، لونیٹک، پاگل کو پکڑے پھر مینج کرنا یا عذاب بن جائے، مائنر، چھوٹے بچے کو پکڑے وہ کہیں دل برداشتہ ماری نہ جائے، تو ان لوگوں کو آپ نے نہیں پکڑنا۔ وارنٹ ول بی فیلڈ، وارنٹ جو اریسٹ کے وارنٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں گے اگر ایریئرز آر پیڈ، اگر پیسہ دے دے ڈیفالٹر۔ سیکیورٹی فار پیمنٹ،
اپنا 5 مرلے کا گھر دے دے، جناب میں نے اگر 3 ماہ کے اندر پیسے نہ دیے تو یہ گھر آپ کا ہوا، سیکیورٹی دے دی. بائی سیل آف، اچھا نیکسٹ میتھڈ ہے، تھرڈ میتھڈ ہے بائی سیل آف اموویبل پراپرٹی اینڈ کراپس. اس کی کوئی اموویبل پراپرٹی ہے، کوئی زمین، کوئی گھر ہے، مکان ہے، یا اس کی کراپس ہیں، تو کلیکٹر اور آر او اسے سیل کر دیتے ہیں. کراپ سیل کر دیں بائی آر او. کلیکٹر کین ایگزمپٹ سیڈز، گرینز، کیٹل فار فیملی آف ڈیفالٹر. ہاں کلیکٹر یا آر او وہ کچھ بیج چھوڑ دیتا ہے، کچھ گندم چھوڑ دیتا ہے، کچھ مویشی چھوڑ دیتا ہے. کس لیے؟ ڈیفالٹر کی فیملی کے لیے. یہ بھی پاسبل ہے. بائی ٹرانسفر آف، فورتھ میتھڈ بائی ٹرانسفر آف ہولڈنگ ٹو اینی ادر لینڈ اونر. ہولڈنگ کسی اور لینڈ اونر کے حوالے کر دی جاتی ہے. مسٹر رام نے اگر پیسے نہیں دیے، ریونیو نہیں دیا، ایررز آف ریونیو ہو گیا، مسٹر رام کی 10 ایکڑ زمین اٹھا کر ساتھ والے ناخدائی کو دے دی جاتی ہے کہ مسٹر ناخدائی آپ اس زمین کی دیکھ بھال کریں، اس پر کمائیں اور ہمیں ہمارا حصہ دیں، ہمارے ایریرز دیں، باقی پرافٹ اپنے پاس رکھیں، اور پھر جب لیول ہو جائے گا تو ہم مسٹر رام کو اس کی زمین واپس کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کسی لینڈ اونر کو ہولڈنگ دیں گے ہو از ناٹ ڈیفالٹر، وہ ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ناخدائی ڈیفالٹر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ڈیفالٹر کی زمین اٹھائیں دوسرے ڈیفالٹر کو دے دیں، ایک ڈیفالٹر کی زمین دوسرے ڈیفالٹر کو دیں اور دونوں بے ہوش ہو جائیں. ول پے ایریئرز، اور یہ ناخدائی ایریئرز دے گا. میٹ دا کنڈیشنز آف کلیکٹرز، کلیکٹرز کی کنڈیشن کو میٹ کرے گا. کلیکٹر اس کو جو کنڈیشنز دے گا کہ یہ شرائط ہیں تو وہ اسے میٹ کرے گا. نیا اونر، نیا ناخدائی، ڈیوریشن کتنے عرصے کے لیے؟ منیمم 1 ایگریکلچرل ایئر. ایگریکلچرل ایئر 1 ایگریکلچرل ایئر تک دے سکتے ہیں، میکسیمم 15 ایئرز تک دے سکتے ہیں. تو ہم نے 4 نمبر میں پڑھا کہ ڈیفالٹر کی زمین کسی اور کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. ٹرانسفر کا مطلب ہینڈ اوور، اور تب تک دوسرے کو دی جاتی ہے جب تک کہ ریکوری نہ ہو جائے. 5 بائی اٹیچمنٹ آف ہولڈنگ. اٹیچمنٹ آف ہولڈنگ کی ٹرم کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ، کلیکٹر یا آر او اپنے پاس زمین رکھ کر اس کو مینج کرتا ہے. مینجڈ بائی کلیکٹر ود ایجنٹ، کوئی ایجنٹ رکھ کر، ناٹ مور دین 5 ایئرز، 5 ایئر سے زیادہ نہیں. ریٹرن ود پروفٹ آف ایف اینی. اور جب زمین واپس کرے گا مسٹر رام کو کلیکٹر تو اس وقت وہ اگر زیادہ پرافٹ آ گیا کلیکٹر کے پاس تو پرافٹ بھی ساتھ دے گا مسٹر رام کو، اور اگر پرافٹ زیادہ آ گیا مسٹر رام کو نا، مسٹر رام کو چسکا پڑ جانا ہے. اس نے کہا کلیکٹر تو ہی سنبھال لیا کر میری زمین. 6 بائی سیل آف ہولڈنگ. سب سے اہم معاملہ کہ اس ہولڈنگ کو سیل کر دیا جائے. سیل کیسے ہوگا؟ کلیکٹر ول سیل ود پرمیشن آف بورڈ آف ریونیو. سب سے پہلے بورڈ آف ریونیو سے پرمیشن لینی ہوگی کہ اس پراپرٹی کو سیل کر دیں. پروکلیمیشن، تو اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، پروکلیمیشن ہوگی، اناؤنسمنٹ کرے گی، اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کلیکٹر کے آفس میں پیسٹ کی جائے گی، پبلک پلیس پر پیسٹ کی جائے گی. اس کی پبلیکیشن نیوز پیپر میں ہو سکتی ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر ہو سکتی ہے، گوگل پر کر سکتے ہیں کسی سائٹ پر. دا ڈیٹ، اور ڈیٹ مینشن کی جائے گی، ٹائم مینشن کیا جائے گا، اور پلیس مینشن کی جائے گی کہ کس جگہ پر اس پراپرٹی کو نیلام ہونا ہے، بکنا ہے، آکشن ہونا ہے، سیل ہونی ہے. کلیکٹر اور آر او از ناٹ آنسریبل فار اینی ایرر. اب اگر اس کی سیلنگ میں جب سیل کر رہا ہے کون؟ کلیکٹر یا آر او، اس زمین کو کوئی غلطی ہو گئی،
आर या कलेक्टर इज नॉट आंसरेबल। मिस स्टेटमेंट हो गई, कोई भी गलत स्टेटमेंट उसने दे दी, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओमिशन, कोई एक कोताही रह गई, कोई चीज छूट गई दरमियान में से, कोई टुकड़ा जमीन का रह गया, कोई फ्री चला गया जमीन का टुकड़ा, कोई एक्स्ट्रा पोर्शन था उसके पास, कोई क्रॉप चली गई, तो ओमिशन, कोई गलती भी करेगा तो ही इज नॉट आंसरेबल, ऑफिसर इज नॉट आंसरेबल। पोस्टपोन कर दे किसी वक्त भी, लास्ट टाइम पर अगर पोस्टपोन कर दे किसी वजह से, तो कोई उसे क्लेम नहीं करेगा जी आपने इस प्रॉपर्टी को बेचना पोस्टपोन ख़त्म बंद क्यों किया है। अनलेस डिसऑनेस्टी, हाँ अगर ऑफिसर के अंदर कोई डिसऑनेस्टी है, उसने कोई डिसऑनेस्टी से काम लिया है, फिर वो आंसरेबल है। जानबूझकर गलती की है बदध्यानती करप्शन के लिए, फिर आंसरेबल है। ऑन सेल पोजेशन एंड सर्टिफिकेट टू परचेजर, जब बिक जाएगी तो नए परचेजर को पोजेशन दे दी जाएगी, मलकियत दी जाएगी, और फिर परचेजर को सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा कि ये ज़मीन अब आपकी है। 7, आपने 6 नंबर को गौर से देख लिया कि होल्डिंग को, ज़मीन को सेल कर दिया जाता है, उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इजाज़त है, फिर प्रोक्लेमेशन है, पब्लिकेशन है, टाइम प्लेस है, और फिर ऑफिसर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक, और परचेजर को फिर मलकियत और सर्टिफिकेट जारी। 7, बाय अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डिफ़ॉल्टर, डिफ़ॉल्टर की कोई और प्रॉपर्टी है तो उसके ज़रिए से भी रिकवरी की जा सकती है, वो बेच दी जाए, वो अपने पास ले ली जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। रेमेडी अवेलेबल है उस पर्सन डिफ़ॉल्टर के पास, इफ़ डिनाइंग लायबिलिटी, अगर डिफ़ॉल्टर डिनाई करता है कि जनाब ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं इसका टैक्स दूँ, मैं इसके पैसे दूँ, ये एरियर ऑफ रेवेन्यू मैंने नहीं देने किसी भी वजह से, वो कहते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है ये देना, तो फिर उसके पास क्या हल है, जबकि उसको पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर अरेस्ट करके बैठे हैं। फिर क्या करेगा, रेमेडी है पे अमाउंट अंडर रिटन प्रोटेस्ट, वो अमाउंट तो देगा, साथ एक रिटन प्रोटेस्ट लिखेगा, अपनी रिकॉर्ड कराएगा, रजिस्टर में लिखवाएगा कि जनाब मैं ये दे तो रहा हूँ लेकिन ये मुझसे नाहक लिया जा रहा है, पैसे दे देगा, घर वापस आएगा, फिर वो जाएगा कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट में, वहाँ पर फाइल अ सूट, वो एक सूट फाइल करेगा, एक वहाँ पर केस दायर करेगा विद एविडेंस, अपना एविडेंस देगा कि यस इस बिना पर मैं लायबल नहीं हूँ इस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू देने के लिए, और फिर वो सिविल कोर्ट से कहेगा जो पेमेंट मैंने दी है अंडर प्रोटेस्ट वो पेमेंट मुझे वापस की जाए, तो गवर्नमेंट उसे, अगर वो सच्चा है तो पेमेंट वापस करेगी। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305. Nice of you.